مولانا صاحب آپ نے بتایا کہ سیدنا حسین علیہ السلام کے میسیج کو لے کر آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں اور سہارنپور میں بھی آپ وہی پیغام لے کر آئے ہیں. تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیغام تو حق کا تھا, دعوت کا تھا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر, شیعہ سمودائے کے اندر, اس برادری کے اندر کچھ پلیٹ فارم سے ہٹ کے کام کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ جو ماہ محرم چل رہا ہے یہ ایک غم کا مہینہ ہے, تعزیت کا مہینہ ہے, عزاداری کا مہینہ ہے, لیکن اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسے, جلوس, نگاڑے, ڈھول اور اس کو لے کر نکلنا. تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ کیا یہی دعوت تھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی؟ یہ تمام چیزیں, یہ جلوس, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ ڈھول نگارے جو سڑکوں پر ہو رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ نکل کر تماشا کیجئے یا تمام اور بھی تقاضے کیجئے. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ تمام چیزیں بعد میں ہیں, پہلے انسان کے وجود میں انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے. آداب NVD نیوز کے ساتھ میں ہوں سکندر رانا, اور آج ہمارے سامنے جو شخصیت موجود ہے مولانا حسن عباس رضوی صاحب جو غازی پور سے تشریف لائے ہیں. مولانا صاحب بہت بہت سواگت ہے, خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو NVD TV کو اور تمام عالم مسلمہ کو جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں. میرا یہاں سہارنپور کی سرزمین پر غم حسین کی یاد منانے کے لیے اور یہاں غم حسین کے سلسلے سے حسین کے مقصد کو, حسین کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے میں سہارنپور کی سرزمین پر قدم رکھا, تاکہ یہاں کے لوگوں کو حسین کے مقصد, حسین کی شخصیت, حسین کے کردار کو پہنچانے کی کوشش کروں. تعزیت ہونی چاہیے, عزاداری ہونی چاہیے, گریہ بھی ہونی چاہیے, لیکن سڑکوں پہ نکل کے جلوس کی شکل میں آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں, تو کیا یہ آپ یزید کی طرز پہ نہیں چل رہے؟ نہیں, بالکل یزید کی طرز کہاں اس میں. ہم اگر امام حسین کے جلوسوں کو اگر سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم یزید طرز پر چل رہے ہیں, بلکہ ہم کائنات والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, واقعہ کربلا ہوا, اتنی بڑی شہادت ہوئی, تو شہید کرنے والے کون تھے, قتل کرنے والے کون تھے؟ میں نے ایک عالم سے بھی یہ سوال کیا تھا, لیکن ہمارے درشکوں کو یہ واضح جواب نہیں ملا کہ وہ شہید کرنے والے کون تھے. شیعوں کے دامن پہ الزام ہے کہ قتل کرنے والے شیعہ حضرات تھے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو قتل کرنے والے جو تھے وہ شیعہ حضرات تھے. اب ان کو قتل کرنے والے کون تھے, وہ کون سے شیعہ تھے؟ ہم آپ سے یہ بھی سوال جانیں گے, اور یہ جلوس کی طرز کس کی ہے یہ بھی آپ بتائیں گے. پہلے آپ اس پر غور کیجیے, شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, شیعہ کی تعریف کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے شیعہ تھے, پہلے ہم شیعہ کی تعریف جاننا چاہتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں, شیعہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کی صحیح ڈیفینیشن, جس کی تعریف یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے ہر قول و فعل کو بغیر بحث کیے ہوئے قبول کرنے کا نام شیعت ہے. اس کے مرکز کا نام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم کسی سے رسول سے محبت کرتے ہیں تو کیا مطلب محبت زبانی کرنے سے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل یہ بات جانتے ہیں کہ شیعہ چاہنے والوں کو کہا جاتا ہے, محبت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے, تو کیا یزید کے پیروکاروں کو بھی آپ شیعہ ہی کہیں گے؟ نہیں, دلیل ہمارے پاس ہے. میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ شیعہ نہیں تھے. اس کی دلیل میں دو باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص تھے, یعنی جو یزید کے خیمے میں تھے وہ شیعہ نہیں تھے. تو مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے ہمارا, وہ لوگ کون تھے جو کربلا میں موجود تھے جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے یا وہ کوئی دوسرے فرقے کے لوگ تھے؟ بظاہر تو وہ مسلمان تھے, ان میں حافظ قرآن تھے. کوئی شمر جو امام حسین کو قتل کر رہا تھا وہ حافظ قرآن تھا, قاری تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے. بظاہر تو یہی لوگ تھے, لیکن ہم انہیں صرف ایک نام دیتے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں. قاتلان امام حسین کو انہیں نام دیا جاتا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کے دامن پہ آپ لگانا چاہیں گے اس قتل کا الزام؟ نہیں,
پھر شعرا نے کیا خوب کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ بتائیے آپ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہی تو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نے امام حسین کو قتل کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کہاں تھے؟ کافر و مشرکوں کو نبی نے کلمہ توحید سکھایا، کلمہ پڑھایا. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کو مانتے نہیں تھے. اگر نبی کو مانتے تو نواز رسول کو پہچانتے. جو امام حسین نے گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ اعلان کیا، فوج یزید سے مخاطب ہوا، اسی لیے خطاب کیا، پوچھا میں کون ہوں، یہ لباس کس کا ہے. آواز آئی فوج یزید کی طرف سے، یہ لباس نانا رسول کا ہے آپ کے. یہ رہوار کس کا ہے؟ یہ آپ کے نانا کا ہے. یہ ذوالفقار کس کی ہے؟ یہ آپ کے نانا کی ہے. میں کس کا، یہ جملہ ہے کہ میں کس کا نواسا ہوں. کہا کہ آپ رسول کے آپ نواسے ہیں. آپ اگر یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ پیروکار، شیعہ کے معنی پیروکار ہیں، تو رسول خدا سے کسی شخص نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک بہترین، میں یہاں سے دو بات لینا چاہتا ہوں آپ سے بات پوری کرنے کے لیے. سوال ہوا رسول خدا سے کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے شخص کو اذیت نہ پہنچے. یعنی آپ اس بات سے سخت انکار کرتے ہیں کہ کربلا میں جو یزید کے ساتھ تھے انہیں شیعہ نہیں کہا جائے گا؟ غازی عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ قاتل امام حسین سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایھا الکفرۃ الفجرہ، یہ عربی کلمہ جس کا معنی ہوتا ہے اے کافرو اے فاجرو. اب آپ بتائیے کہ غازی عباس یہ میسج دے رہے ہیں عالم اسلام کو، جس کے دل میں، جس کے دل و دماغ میں قتل ارادہ امام حسین ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان کی نگاہ میں، لیکن ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اب ہم آپ سے سوال کریں گے، یہ بتائیے کہ پھر قتل کرنے والے کون تھے؟ بظاہر تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، تکبیر بلند کرنے والے تھے، لیکن جو اس لشکر کا، اس کربلا میں جتنے سپاہی تھے، اس کے لشکر کے جو مین کمانڈر جو جسے کہا، جس نے اس سازش کو چلا تھا، اسے یزید کہا جاتا ہے، یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے. یہ اسی کا بیان ہے جو وہ کہتا ہے. تو یہ شیعوں کے دامن پہ کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا اقدام شیعوں کے دامن پہ کیوں ہے؟ یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی، کم علمی. پہلی بات تو یہ صاف کر دیجیے آپ کے چینل کے، آپ کے مادھیم سے بہت شکر گزار ہیں آپ کے چینل کا، کہ میں یہ ثابت آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ذہن سے کنسیپٹ نکال دیجئے کہ شیعہ نے قتل کیا ہے. شیعہ کبھی قتل امام حسین کا نہیں کیا ہے. اگر یہ شیعہ ہوتے تو کربلا کے میدان میں امام حسین خطاب کرتے شیعوں سے کہیں خطاب نہیں کیا ہے. جتنے خطبے ملے. یہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ یہ فرقہ دیکھیے، دہشت گردی، آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ خود ایک اپنا مذہب لے کے تیار کرتے ہیں. کربلا میں انہیں دہشت گرد کہتے ہیں. یہ اسلام کی شکل میں، اسلام کا لباس پہن کر یہ لوگ دہشت گرد تھے، یہ لوگ آتنکواد تھے. انہیں نہ اسلام پتہ تھا، نہ انہیں رسول پتہ تھا، نہ انہیں امام حسین پتہ تھا. یہ جو لوگ بھی تھے، آپ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کیوں نمودار ہوئی، کیوں واقع ہوئی؟ مولانا صاحب وجود میں کب آیا یہ فرقہ؟ کب وجود میں آیا یہ فرقہ؟ یہ شیعیت علی کے زمانے سے شیعہ ہیں. آپ یہ بتائیے، واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے، تو کربلا میں جو شہید ہوئے تو ان شہداؤں میں کیا شیعہ بھی شامل تھے؟ بالکل شیعہ شامل تھے. حبیب شیعہ ہیں، حبیب ابن مظاہر جو امام حسین کے بچپن کے دوست شیعہ ہیں. زہرقین شیعہ ہیں، جون شیعہ ہیں. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو امام کو پہلے پہچانتا ہے پھر مانتا ہے. وہ پنجہ عرب کی سرزمین پہ وہ علم نشان ہوتا تھا، وہ تو ہماری تاریخ ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، پنجہ رکھا ہے. اور ابوالفضل عباس کو کے ہاتھ کو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ غازی عباس کا ہاتھ ہے، جو غازی عباس کا ہاتھ کربلا کے میدان میں کٹا تھا، ظالموں نے کاٹ دیا تھا. ہم اس کی یاد میں اس پنجے کو ہم نصب کرتے ہیں اس علم پہ، اور اس پہ صحرا چڑھاتے ہیں، بس. اور کوئی اس کا کوئی خاص مقصد نہیں. مولانا صاحب، آپ نے کہا غازی عباس کا جو ہاتھ کٹا تھا اس کو لے کر آئے تھے علم پہ، تو وہ لے کر کون آئے تھے جو آپ زلزلہ نکالتے ہیں اور یہ زری آپ نے بتایا اور یہ جو علم لے کے چلتے ہیں، تو یہ لے کے کون آئے تھے وہاں سے؟ یہ چلا تھا کون وہاں سے؟ کربلا میں تو سبھی شہید ہو گئے تھے. حضرت زین العابدین ضعیف تھے، بیمار تھے، تو پھر اس قافلے کو جو لے کے چلا تھا وہ تو یزیدی لے کے چلے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بالکل. میں ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعد شہادت، جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو پھر اس اسلام کو کون لے کر آیا؟
اس اسلام کے پرچم کا نگہبان کون بنا؟ یزید کی فوج تو امام حسین کے خانوادوں کو جو ہے قید کر کے لے کر آ رہی تھی، لیکن امام حسین نے کیا کہا تھا کربلا کے میدان میں اپنی شہادت سے پہلے؟ اپنی بہن زینب سے کہا تھا کہ میں شہادت دینے جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد اب اسلام میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور اس اسلام کو تم گھر گھر تک پہنچاؤ گی۔ آج جو پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، یہ زری، یہ تابوت، وہ صحیح ہے، جلوس کون لے کے آیا تھا وہ؟ یہ خود شہزادی یزید کے دربار تک لے کر آئی ہیں۔